بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قسط نمبر 2، ایپیسوڈ نمبر 2، طوائف الملوکی کا دور اور اسلیبیوں کی آمد۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری سالوں پر گفتگو کرنے کا یہ ایک تقاضا ہے کہ صلیبی جنگوں کے 491 ہجری 1097 عیسوی میں شروع ہونے اور بڑھنے سے قبل عالم اسلام پر ایک نگاہ اگرچہ طاہرانہ ہی صحیح ڈالی جائے، اور خاص طور پر اس علاقے پر جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پروان چڑھنے کے لیے سازگار ثابت ہوا، اور وہ ہیں جزیرہ فراتیہ، شمالی عراق اور مصر کے علاقے۔ صلیبی جنگوں کے حوالے سے ایک سابقہ دور کی سیاسی زندگی کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ پورے عالم اسلام میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ صرف بغداد ہی کو لیں تو خلافت عباسیہ دگرگوں اور ڈانواں ڈھول تھی، اور حالت یہاں تک ہو چکی تھی کہ سلجوقی بادشاہوں کے اشارے پر کام چلایا جا رہا تھا۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بویہیہ کی نسبت حکومت سلجوقیہ خلافت عباسیہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اس لیے کہ یہ لوگ اہل سنت اور وہ اہل تشیع تھے۔ اس خلافت نے ان دونوں کے تسلط سے بچتے ہوئے کٹھن مراحل میں سانس لیا، اور یقیناً حکومت سلجوقیہ کا اس علاقے میں اہل سنت عقائد کی ترویج و استحکام میں اور رومی معرکوں کی روک تھام میں اہم کردار ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے 423 ہجری میں ملازکرد کے فیصلے کن معرکہ میں برابر کا ماپ دیا تھا، یعنی رومیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ لیکن ابھی 1097 عیسوی کی برس شروع ہوئی تھی کہ یہ حکومت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور باہم متصادم ایک دوسرے سے دست گریباں اور ایک دوسرے کو زیر کرنے والی 5 سلجوقی حکومتیں بن بیٹھیں، اور پھر بتدریج ان صلیبی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے سے عاجز آتی گئیں، جبکہ مصر خلافت فاطمیہ کے زیر اثر تھا، جہاں پر ہنگامہ آرائی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے، اور پھر یہ دن بدن چاروں طرف پھیلتے ہی چلے گئے۔ بالآخر نوبت بائی جارسید کہ خلیفوں، وزیروں اور سرداروں میں ختم نہ ہونے والے جھگڑے طول پکڑ گئے۔ مذکورہ حالات سے بڑھ کر ملک شام تو فاطمیوں اور سلجوقیوں کی کھینچا تانی میں میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ان دونوں قوتوں کو اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ اپنے ملک اور رعایا کے لیے ضروری حقوق کا خیال بھی رکھ سکیں۔ تو ان حالات میں چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی طوائف الملوکی پر مبنی گروہی حکومتوں نے جنم لیا۔ کچھ تو ایسی بھی تھیں کہ جن کے پاس ایک قلعے سے زیادہ اور تھوڑی سی زمین کے ٹکڑے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ یہ عجیب و غریب حکمران آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جھگڑنے اور ظلم و زیادتی کرنے والے بنتے چلے گئے۔ ابو شامہ کے بقول کسی کا اپنے پیٹ اور شرمگاہ سے آگے کوئی پروگرام نہ تھا۔ پہلی صلیبی جنگ اور سقوط بیت المقدس۔ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں جب کہ خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، مسیحی اقوام کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ میڈیاور کے تحت بطرس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پورے یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا، اور سبھی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی۔ یورپ اربن دوم نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا، اور اس میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کی معافی اور ان کے جنتی ہونے کا بشارت دی۔
زبردست تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مشتمل 13 لاکھ افراد کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ روبرٹ نارمنڈی، گاڈفری اور ریمون التولوزی جیسے مشہور یورپی فرمانروا ان بکھری ہوئی افواج کی قیادت کر رہے تھے۔ شام اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد شعبان 496 ہجری جولائی 1099 عیسوی میں صلیبی افواج نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دیں۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھت سے گرا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدان میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف اقصی میں تو تیغ کیے گئے۔ عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کی یہ وحشانہ یلغار تاریخ میں پہلی صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہوئی۔ عیسائی کمانڈر نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا، اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہیں تو مختصراً اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلمان علیہ السلام کے معبد مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ ابھی اس سے آگے انشاءاللہ جاری ہے، اس سے آگے نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 3 میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں۔ والسلام۔